منعقد کریں گے کیا انہیں کوئی جواز ہے یا نہ؟ اب لنگر پکے نے دعا پڑھتے ہیں لنگر چلے نے کھانے پینے ہیں مہمان نوازی کرنے ان کوئی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اتنا خرچ کرنا سالانہ خرچ کرنا کوئی ہے کوئی جواز کوئی ثبوت ہے یا 11 شریف یا میراج شریف کوئی معاملہ پروگرام ہے ایک نام مختلف ہے ہی کو لنگر خیرات ہے نام مختلف ہے ٹھیک ہے نا جی ان کا سمجھو اللہ پاک قرآن پڑھے فرمائے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اے محبوب اپنی امت دے مال چوں صدقہ خیرات گھنو حصہ گن کے انہوں کو پاک کرو تزکیہ نفس کرو جلے پاک تھی وجن وصلی علیہم ان واسطے رحمت دی دعا مانگو حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقۃ جاریۃ علم ينتفع به وولد صالح يدعو له رواہ مسلم یہ مسلم دی حدیث شریف ہے نبی شریف میں جس بندہ ان جہان تو چلا گیا ہے ٹر گئے تھوڑی کم ان کا تعلق دنیا کا ختم ہو گیا مگر کوئی چند کم کر گئے وہ کم اچھے کر گئے وہ اگر جاری تے مومن دی قبر ہے ثواب جائے سبحان ابو ہریرہ پاک راویین بڑی کتاب ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی کتاب حدیث کہ سب ان یجری اجرہ للعبد بعد موتی وهو في قبره من علم علما او اجر نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موتی. انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ دنیا میں 7 کام کر کے چلا بھی گیا تو پریشان نہ ہوئے کہ میں اتنا خرچہ کر گیا ضائع ہو گیا کہ میں نہ وہ قبر بھی پہنچ گیا ہے ان کو ثواب ملتا بھی ہے یہ سمجھو ان کی زندگی ظاہری طور پہ ختم ہو گئی ہے لیکن ان کی زندگی کا ثواب جو جاری ہے اس بات سے حضور حدیث سے بندہ سفر دے ہو بنے سفر کے وجہ کوئی نماز رہ بنے روزہ رہ بنے عبادت رہ بنے انہیں پینشن لکھی نہیں پئی ہے بیماری دی بنا دے عبادت چھوٹ گئی ہے روزہ چھوٹ گیا ہے دین کا کام چھوٹ گیا ہے اور وظائف چھوٹ گئے بیماری دی بنا تے ان کو ثواب حدیث سے مشکات ہے ثواب لکھ دے پینشن ملتی ہے نا ماسٹر صاحب ریٹائرمنٹ کی ملتی ہے نا یہ ان کو ملتا پہ ریٹائرمنٹ دی بیماری دی بنا دے سفر دی بنا دے جو کمی بیشی ہو گئی اللہ میرے سے فرشتوں جی مولا یہ بندہ بیمار ہو گیا سفر چلا گیا یا بیمار ہو گیا یہ فلاں کام صحیح نہیں کر سکیا روزانہ آپ نے کھاتے لکھویں دا تو ساؤں میں لکھیں دیا تو ساؤں میں لکھیں دے جی لکھیں دے پہ آوے 7 کام کر کے علم پڑھا گے نہر کھدوا گے کھجیاں دا باغ لوا گے رب دا گھر بنوا گے کہیں غریب کو قرآن دے گئے خوہ کھٹوا گے او ولدن صالحن ترک ولدن صالحن یستغفر له بعد موتی نیک پرہیزگار دیانتدار نمازی اولاد بیٹی تے بیٹا چھوڑ گئے میں یہ 7 کام جاری تے مومن دی قبر ہے ثواب ایڈا خرچہ کرنا حدیث سماعت کرو میرا آقا فرمان ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت توجہ بڑی قیمتی گل ہے افتلتت نفسها لم توسع واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق علیہ رواہ البخاری ومسلم حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اما عائشہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا آپ راویین ایک بندہ حضور دی بارگاہ آئے آقا میری اما اچانک فوت تھی گئی ہے اگر وہ گفتگو کرے ہاں تو کوئی میرے حکم کرے ہاں تو صدقہ خیرات دینا آکھیا تو کیا ان تصدقت عنها فله اجر اگر میں صدقہ خیرات کرا اما دے انتقال تو بعد کیا ثواب ملسی قال نعم ہاں ملسی تو کر ثواب ملسی توجہ ہے نہیں سمجھے اگر حضور پر کیا کام کرا فرمایا قال الماء پانی دا بڑا ثواب ہے انہیں صحابی سعد حضرت سعد صحابی نے کنواں کھٹوایا پانی دا میں کہہ دسو کہ کنواں کھٹاواں دے کتنا خرچہ ہوندا ہے 50,000 ہوئے تھے اس دور کی کم از کم 10,000 ہوئے ہون اندازہ ہے کہ ہون جٹ لوگ ہیں کنواں بڑا کھٹواوے کتنے پیسے لگتے ہیں کم از کم 1.5 لاکھ کنواں انہیں کھٹوایا اوتے پھٹی لگا کھڑی ہے ہذہ لام سعد اے لوگوں یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے جو پانی پیے گا سعد کی ماں کو سلام
یہ صدقہ سے ابو حدیث سنو ابو حدیث عن ابن عباس ان سعد بن عبادہ سعد بن عبادہ روایت ہے توفیت امہ وهو غائب فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وانا غائب فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم فقال انی اشهدک توجہ ان حیاتی صدقۃ عنها سعد بن عبادہ روایت ہے ایک بندہ حضور کی بارگاہ گیا ہے آقا میں گھر کہنا ہم میری اماں جی فوت ہو گئے توجہ ہے میں گھر کہنا ہم میری اماں جی فوت ہو گئے اگر وہ کلام گفتگو کرے نا تو کوئی میرے حکم کرے نا تو اگر کیا حکم ہے کہ میں اگر آپ نے اماں واسطے کوئی صدقہ خراب کرا دے ثواب پہنچی تو جو بتا دے بھیا میں تو اس حدیث کا علمی گفتگو کرتا ہوں مجمع علمی لوگ علمی دکھانا بھی علمی ہے میں تو علمی گفتگو سنا رہی ہوں کریم آقا میں گھر کا نام میں ہوں آیا اماں فوت ہو گئی ہے کیا میں صدقہ خراب کرا ثواب پہنچی میرا کہ میں ہاں پہنچی اب سنو میرے آقا نے کچھ غلام نے آدھے کہ آقا اشہدو کا میں تو گواہ بنا کے آخر پیا ان حیاتی صدقۃ عنہا رواہ البخاری حدیث بخاری شریف میں آقا تسا گواہ بن ونجو میں فلانا کھجے نہ باغ اپنی ماں واسطے سباب کرے سبحان اللہ کھجے نہ باغ تو ایک بھی ایک کھجے نہ باغ کتنے کی بات ہوتی ہے مکمل باغ ہے پھلی مکمل باغ ہے ایک صاحب کنواں کھودے کھڑے دیا کم کھجے نہ باغ واسطے کتنی کرے تو جائز ہے کرنا جائز بچوں ڈر سے خرچہ تھی جب جب شادی کرنے کتنے خرچہ ہوتا ہے اس سارے اس کنڈے دلا کے نکالے ایک بندے شادی کی تھی 1,40,000 چھٹے تے لگے 2,60,000 کتنا کم بیش تو کنجر گھن گئے تو جو 3,90,000 موٹا خرچہ برس ہوئی علاوہ باقی بھائیوں کے علاوہ گنجا موٹا کارا باقی سب علاوہ دعوت والی میں علاوہ تو جو ہے یہ شادی کا خرچ ہے میں ان کو پوچھو یہ جو خرچ کی تھی تیرے کو کہیں نہیں پوچھا میلاد میں پوچھتے ختم ہونا اگر سوچو ٹھیک ہے مان گئے ختم مگر ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا اتى النبي فشكا اليه ان ما في بيتي ممحوق من البركات فقال اين انت من آية الكرسي ما توليت على طعام ولا ادام الا ان الله بركت ذلك الطعام والادام ام عائشہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ پاک محدثہ قانیہ راقیہ اما شہر مومنین دی اما سرکار دی رفیقہ محبوب حیات فرمانے نے ایک بندہ حضور دی بارگاہ حاضر تھے کریم آقا گھر دی برکت کوئی نہیں گھر چ جو ہٹا دو گھر چ برکت کوئی نہیں ممحوکم من البرکت برکت کوئی نہیں میرا آقا میں فقال این انت من آیت الکرسی میرے قریب آقا میں قرآن دی آیت الکرسی کیوں بھول گئی ہے یہ تو جو فرمائی یہ بھی حضور حدیث سے بڑا تو بڑا گناہ ہے جب قرآن پڑھ کے بھول گئے قرآن پڑھ کے بھول گئے بڑا گناہ ہے ہاں فرمایا آیت الکرسی کیوں بھول گئے حضور حکم ہوئے فرمایا ما تولیت علی طعام ولا ادام الا ان اللہ برکت ذالک الطعام والادام فرمایا میرا غلام جڑے لنگر تے جڑے روٹی تے جڑے سالن دے رب دا قرآن آیت الکرسی پڑھی ونجے اللہ اون دے برکت آئی برکت سبحان اللہ یہ روایت کی دی علماء دی بندے ٹوٹی دے عالم مفتی اظہار الحسن دی بندی نے لکھی اپنی کتاب ہر واقعہ بے مثال میں جیل ڈھکا بیام ڈسٹرکٹ بہاری وچ اتنے سب کو نے کتاباں پڑھا واسطے مولی نکمے نہ بیٹھا تھا نکمے کھانا ہے کتاب سب ملی ہر واقعہ بے مثال مفتی اظہار الحسن دی بندی لکھا ہے صفحہ نمبر 116 سے 17 انہیں یہ حدیث میں تو سنا دی اما عائشہ پاک علی اس مفتی دی بندی صاحب لکھا ہے کہ اما عائشہ پاک علی میں جس لنگر تے رب دا قرآن پڑھا ونجے اور بدعت نہیں ہوندا او ہدیہ ہوندا ہے برکت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت اچھا 8واں سپارہ جان دے 8واں سپارہ اوندا کی شروع تھے بلو اننا ہے نا جی 8واں سپارہ اوندا اللہ پاک فرمائے فقلوا مما ذکر اسم اللہ جن شاید ہوتے اللہ دا نام پڑھا ونجے ان کو کھاؤ ان کو کھاؤ بس بسم اللہ اللہ کا نام کہنا کیا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہنا انہ من سلیمان و انہ انگلش بارا سورۃ نمل وچ یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے
ہے جی اگر ایک کہتے پڑھتے کھانا کھاونے کھانا نہ کھا تو شیطان کٹھے کھاسی بسم اللہ پڑھتے کھا تو شیطان دور پاسی بسم اللہ پڑھتے وضو کرو سے پورا بدن پاک ہے تو جو ہے تو حضور کی حدیث کل امر دی بال لا یبدا فی بسم اللہ و بحمد اللہ و بصلاۃ اللہ فهو اقدم و اجزم او کما قال نبی میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی چنگا اچھا کام ہوئے ان دے شروع میں بسم اللہ یا الحمدللہ یا درود پاک نہ پڑھا ہوے او کام دم کرتا ہے او بے برکت ہے آقا بھائی کیا کرو میں جڑا اچھا کام کرو الحمدللہ پہلے پڑھو بسم اللہ پہلے پڑھو میری ذات تے درود پاک پڑھو اور آقا کیا تھی وہ جیسے دعا میں جیسے لنگر میں جیسے اچھے کام میں درود پاک پڑھا بنے او بنا حجاب رب تعالی جل جلالہ ڈائریکٹ قبول ہو سبحان اللہ اسی واسطے ہر اچھے کام پہلے الحمد پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں مولود پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں فرعون بادشاہ نے اپنے بلڈنگ تے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر کے اللہ برباد کر دیا اللہ میں چاہتے ہو اسے کوٹھی جی نو برباد کر دے جی مولا میں نہ اے تو میرے کو نہیں جانتا میرے کو پہچان میری پہچان چھوڑ گیا سنان چھوڑ گیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ بندہ انہیں آپ میرا نام اپنی کوٹھی تے لکھوایا اج میں لکھا ہوں لکھا کرے میں اپنے نام کو لکھائی دے علماء نے کہ تفسیر اور بیان پاک ہے کوئی فرعون اپنی کوٹھی تے بسم اللہ لکھواوے ان کو عذاب اتنے نہیں آتا جڑا بندہ مومن اپنے ماں باپ دے قبر تے اونچا کر کے بسم اللہ لکھاوے کدی قبر تے عذاب ایمان سے لکھ لیندے ہیں تو کوئی بندہ کوئی کام کراوے اپنے گھر دا لکھاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء نے کہ جس گھر دے اوتے بسم اللہ لکھی ہوسی نا اوتے کدی عذاب نہ آسی عذاب نازل نہ ہوسی عذاب عام نہ آسی او گھر چوری تو محفوظ ہوسی اگر بسم اللہ دے باوجود چوری ہو ونجے اون دے دو وجہ ہے یا اون دے گناہ دی وجہ ہے یا اللہ پاک اون دے درجے بلند کرنا چاہتا سبحان اللہ ہے کیا سمجھ گئے نا کہ دے خرچے احاطہ وقف کرنا ماں کھٹوا دے ہونا ماں باپ دے سارے ثواب واسطے اما عائشہ تو روایت ہے بابا جس لنگر تے قرآن آیت الکرسی پڑھی بجے حضور دے حدیث سے بندہ نماز پڑھے نماز پڑھ کے اللہ اکبر ایک دفعہ آکھے تین دفعہ استغفار کرے تے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے تو موت دا آ رہے موت پڑھتا ہے جڑا ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھسی بس موت پڑھتا ہے مرن تو بعد ڈائریکٹ سیدھا بہشت سبحان اللہ ابو سن انس بن مالک رضی اللہ سمعت رسول اللہ یہ مرفوع حدیث ہے جنہاں صاحب ڈائریکٹ سرکار کو خود سنے نا ان کو مرفوع حدیث یعنی بلند حدیث ایک کتاب میں ہونے چاہ گیا بنیاد سے پروگرام ہے جو پڑھ کے آیا تو بابا جی کیونکہ آپ مستقل مزاج اصول پر آستے ہیں نا جی تو اتنے 11 نسلی ختم چھوڑا ہے وہ ہنا کو ختم پائی گیا ٹھیک ہے نا جی ہاں تو جو ہے جی انس بن مالک کی روایت ہے میرا آقا فرمایا حدیث نوٹ کر مکمل پڑھتا بھی ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من اہل بیت یموت منهم میں ہم دل کرتے رات 12 بجے تک بیٹھا تھا سبحان اللہ کتاب نہ لینا پروگرام اپنے لنگر گھر بگئی کھڑے ہیں کوئی پریشانی کوئی پریشانی 12 بجے تک سنو بیٹھے میں تو حدیث سنے رکھا ہاں جی تو جو ہے ما من اہل بیت یموت منهم ويتصدقون عنه بعد موته الا اهدى له جبريل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية اهدى اليك اهلك فاقبل ها فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى اليهم شيء رواه الطبراني انس بن مالک کی روایت ہے حضور کی حدیث ہے کہیں گھر میں بندہ ٹور بنے فوت ہو بنے یا صدقون ان بعد موتی ان گھر والے ان انتقام تو بعد صدقہ خیرات کرن اور کیا تھی نا ہمیں او ایک تھی جبرائیل فرشتہ اس لنگر کو آپا کھان دینا ادا متبادل جنت جو لنگر چاہ کے تھال نور دا چاہ کے ان کو رکھ کے مومن دے قبر پہ سبحان اللہ مومن دی قبر سے کھڑو لے اب اس مومن دی قبر سے کیوں کھڑے نکھنا میں کو جبرائیل کو سمجھاوا جبرائیل فرشتہ حضور دی بارگاہ 24,000 دفعہ ہے انبیاء کو لے غلام فرشتہ جبرائیل ملائکہ سردار فرشتہ 15 پاک اہل بیت دے کھاتا غلام فرشتہ خود تھالے لنگر چاہ کے نور دے تھالے یقف علی شفیع القبر مومن دی قبر دے کنارے کھڑو رہندے آواز لے آواز نہ مارو شرک ہے میں کہ آتے یا صاحب حدیث پڑھتا میرا یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اهدى الیک اهلک گہری قبر میں سونے والا جان کی دیکھا تیرے گھر والے صدقہ خراب سبحان اللہ ہدیہ دون ہدیہ بدعت ہدیہ بھیجا فق میں رہا قبول کر کیا کر قبول کر فیدخل علیہ جی میں سارے تارے میں بجلی آ گئی سارے موبائل بیلنس آ گئے نیٹ تصویریں میں گفتگو ہوندی پیسے آ رہی ہیں جا رہی ہیں میں نہ جی تو او لنگر کو جبریل فرشتہ مومن دے قبر داخل کریں کیا کریں دے
داخل کرنے فیافرحوا بہا ویستبشروا مومن بڑا خوش ہوندے بڑا خوش ہوندے بڑا خوش ہوندے تے روندے کون میں ابو سنو میں ویحزنوا جیرانہ الذین جڑے مجاور جڑے قبراں دے ہمسائے ہوندے نا مجاور مانا ہمسایا جڑے ہمسائے ویحزنوا حزن تو غمگین تھین کاش ساڈے کچھ آوے سبحان اللہ ساڈے کچھ قیمت میرے مجدد کا فرمان ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانیں گے قیامت اگر مان گیا رب اپنے یار کو آپ بنائے یہ نہیں بولیں گے یہ نہیں بولیں گے رب اپنے یار کو آپ بنائے سی کو تور تے نال دا پتہ ہے سبحان اللہ میرے ذوق یاد پیا رب اپنے یار کو آپ بنائے سی کو تور تے نال دا پتہ ہے لکھ میل پرے کوئی گال تھوے سی کو ہر ہر گال دا پتہ ہے کل گزری پل سی دے علم چ ہے ہر آمن سال دا پتہ ہے دل دھڑ کے زفر جو سینے وچ سی کو دل دے حال دا پتہ اور جو ہے سی کو دل دے حال دا ابو حدیث سماعت کو انسن قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کی روایت ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے آقا قال ان ابی مات فلم یحج حجۃ الاسلام آقا میرے والد صاحب فوت تھی کہ حج نہیں کر سکے توجہ حج کتنا خرچہ حج دا حج دا کتنا خرچہ 5-7 لاکھ دھکے دھوڑے ہیں تو جو ہے کچھ غلط کوتاہیں ہو سکتے ہیں احرام ٹھیک نہ پتہ بن جائے کتنے احرام پاؤنے کتنے منہ کجنے کتنے منہ ننگا کرنے صفا بابا کیا کرنے سارا نظام تے مختلف ہونے نماز لے منہ کاجرو مطلب آگنو یہ صحیح مسئلہ ہے حدود حدیث ہے تو ننگے کندھے نہ ہمیں نماز میں نماز پڑھو کندھے ننگے نہ ہمیں ٹھیک ہے نا جی ہاں جی تو جو ہے نا جی حضور میرے بابا سے فوت ہو گئے حج نہیں کر سکے ابو سمجھو فرماؤ حج نہیں کر سکے فقال ارأيت لو كان ابيك على ابيك دين كنت تقضيه عنه قال نعم قال فانه دين عليه فقده رواه بزاد والطبراني بسند حسن یہ حسن روایت اچھی روایت ہے آقا میرا ابا حج نہیں کر سکیا تو کیا حکم ہے میں اے ساتھ تیرے سے ابے دا قرض ہو گیا ابے دا قرض ہو گیا لہامیا کنا لہامیا اتاریا اگر اتارا میں بن حج کر بن حج 7 لاکھ حج کا ہے ابے دے ثواب واسطے دادے کا ہوتے ہیں کیوں رس دے رہے یار فکلو قرآن دے فکلو مما ذکر رسول اللہ جڑی شاید رب دا نام پڑھا بنے ان کو کھاؤ اگو آدھے اللہ پاک فرمائے فما لکم اللہ تاکلو مما ذکر رسول اللہ اور تو کیا چیز ہے کیوں جھگڑا کر دے رہے کیوں جھگڑ دے رہے تو کیا مسئلہ بن گئے فما لکم اللہ تاکلو مما ذکر رسول اللہ جڑی شاید اللہ دا نام پڑھا بنے کیوں نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا کیا کرو جی کھاؤ جیتے قرآن پڑھا بنے بیش ہے برکت ہے بیش ہے رحمت ہے حضرت انس تو روایت ہے کہ آپ حضرت ابو طلحہ انصاری آپ دکھا بنے ام سلیم ایک غزوہ کا موقع ہے سرکار خیمے میں بیٹھے بخود عالم ہے آواز کمزور ہو گئی ہے جی رمضان پاک ہے روزہ دار دی آواز کمزور ہو گئی ہے آواز کمزور ہو گئی ہے کوئی گل نہیں ہوئی چپ کر کے گھر چلے آئے گھر والی کو آخے نے گھر کو لنگا ہے جی ہے کیا ہے شکر ٹکر حضور پریشان بخود عالم ہے حضور کی آواز بڑی پاک ہو گئی ہے حضور کوئی گل بھی نہیں کی تھی اچھا بھی نہیں ہے جی چپ کر کے گھر لگے ہیں انس پاک فرمائے اما صاحب نے روٹی کے ٹکڑے خشک رومال سے بنیا ایک حصے جو رومال روٹی بنی پیا حصہ میرے کندھے نال بنیا تاکہ پال دیا ڈھائے نہ وہ جو ہے پال دیا بابا موجود مشکات پڑتا بیٹا پال دیا لنگر ڈھائے نہ پوے ایک بہانا پاس چھوڑا حصہ پیا حصے نہ روٹی بات چھوڑی فرمایا جب حضور کی بارگاہ پہنچے نا انس اور خیمے میں پہنچے کہ میرا آقا فرمایا کہ ابو طلحہ کے گھروں میں اب طلحہ جی حضور میں کئی شاید سکے روٹے میں چلو رکھ چلو واپس چلو میں صحابہ کی دینا دی آخر میں سبحان اللہ واپس آ رہا ایک کو رگڑو ایک سکے روٹے کو رگڑو رگڑ کے بھی جو سٹو انہا حلوہ دیا سبحان اللہ کیا کرو حلوہ دیا ٹھیک ہے ایک پیالہ حلوے دا ثم دعا فيه بالبركه فقال آدم ما فقال ما دونكم اگر خدا دی قسم سرکار او پیالہ اب رکھی بیٹھے دعا دے ہاتھ اٹھائے اللہم آدم فيها البركه اللہ اس میں برکت دے تیرا نام لے کر دعا کرتا ہوں صحابہ کرام میں اللہ دی عزت دی قسم وہ ہے کہ پیالہ 80 صحابہ نہیں کھا رہے حضور نے بھی تناول فرمایا ہے گھر والے کھا رہے میں توجہ کر کے نکلے نال آخری نکلے نال بیٹھے مفت نہیں گیا میرے صحابہ رج گئے حضور رج گئے میں رج راوی رج گئے تمام گھر والے رج گئے میں بات غور نہ دیکھا وہ پیارا لنگا تھا باقی سبحان اللہ لنگا حضور دعا کی تھی
اختلاف کرو ٹی وی دے ہوتے فلماں دے ہوتے ڈرامے دے ہوتے چوری دے ہوتے غلط کام پہ اختلاف کرو میں بھی نال اچھے کام سے کیا اختلاف ہے صحیح مسلم نبی سی فرمایا من راہ المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن حدیث صحیح مسلم محبوب فرمایا جڑے کام کو مومن چنگا سمجھن رب بھی چنگا سمجھے سبحان اللہ مٹے تھی گئے پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے میں وہاں انداز کتابہ چھوڑی بیٹا میں کل پڑھ گئی سب پرسوں پڑھ گئی سب خیر ایک گل کوئی نہیں پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا دینا تیرے جینے کی طرف ہے کعبے میں گیا تو کھلا واضح ناصر کعبے کا اشارہ سبحان اللہ اور جو ہے کوئی اسافر نقیب محفل آگے سے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارو تو بندے ڈرتے ڈرتے تو جو ہے یہ تو میں ایک حدیث گفٹ کر لیا حدیث سماعت کرو ایسی تو جو ہے اس میں بند کرنا تو جو ہے چلو 5 منٹ زیادہ ہو جائے حدیث سماعت کرو تو جو ہے تو حدیث پاک گفٹ کر رہے ہیں حدیث پاک سماعت کرو اگر تو اگر موبائل ہے ریکارڈنگ کر لو میں ذمہ دار ہمیشہ ذمہ دار ہوں ایک بھجن والا کوئی نہیں مجھے میں پورا علاقہ جانتا ہے کچی گل نہیں کرتا میں حدیث سماعت کرو عن شداد بن اوس عن شداد بن اوس و عبادہ بن ثابت شداد بن اوس عبادہ بن نادب نا یاد کر گئے ایک بندہ امام حسن پاک کے بار کا جاگے آج حضور میں ان پڑھ جاہل آپ توجہ ہٹا گئے بعد آدھی اٹھ مڑ کے حضور میں ان پڑھ جاہل آپ توجہ ہٹا گئے بعد آدھی سے ان پڑھ جاہل آپ توجہ ہٹا گئے تو میں یہ جیسا میرے نانے باپ کو جان دا ابا سے کو جان دا اما سے کو جان دا میں جان دا میرے بھائی حسین باپ علیہ السلام جان دا میں تو جاہل نہیں تو پڑھا لکھا ہے پڑھے لکھے ہوئے تے 5 دن بعد نال بغض رکھے ایک گل تھاندی حضور کی حدیث سماعت کرو میں النجوم امان لاهل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء واهل بيتي امان لاهل الارض فاذا ذهبت اهل بيتي ذهب اهل الارض میرے کریم آقا فرمائے زمین دی ایک پناہ ہے آسمان دی ایک پناہ ہے آسمان دی پناہ ستارے زمین کی سب پناہ پنتن سبحان اللہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان والے ختم ہو جائیں گے جب زمین بھی اہل بیت چلی جائے گی زمین والے چلے جائیں گے اگر آسمان کو قرار ہے تو ستاروں کی برکت ہے اگر زمین والوں کو قرار ہے تو پنتن باق اور جو ہے شداد بن اوس عبادہ بن ثابت پوری بیت رضی اللہ دو صحابی معتبر صحابی جلیل القدر صحابی اولو العزم صحابی فرمایا کہ کالا کننا ڈبل کالا نہیں کالا کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ریکارڈ کر کے کالا کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال هل فيكم غریب یعنی اہل الکتاب قلنا لا یا رسول اللہ فامر بغلق الباب فقال ارفعوا ايديكم فقولوا لا اله فرفعنا ايدينا ساعة ثم وضع رسول الله يده ثم قال الحمد لله اللهم انك بعثتني بهذه الكلمة وامرتني بها ووعدتني عليها الجنة انك لا تخلف الميعاد ثم قال ابشروا فان الله تعالى غفر لكم شداد بن اوس عبادہ بن ثابت دونوں صحابی اولو العزم جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہما روایت کر دیں ایسا ہر جگہ دے بیٹھے سے سرکار نے پوچھا میرے صحابہ تمہارے کوئی یہودی بیٹھے آخری حضور کوئی نہ عیسائی بیٹھے کوئی نہ مشرک بیٹھے کوئی نہ منافق بیٹھے کوئی نہ کوئی صحابی جب عقیدہ بدل کے یعنی بت پرست مجوسی بن بنے کوئی نہ اب کوئی کرے آقا سب غلام بیٹھے ہیں تو میں عام مارا دے گا کے بعد تو میں ایبو بند کر دوں یہ دروازہ حویلی دا غیر نہ دے غیر نہ میں بند کر دو تھوڑا دروازہ بند تھی گئے حضور کیا کرنے فرمایا ارفعوا ایدیکم تو شرمان دے ہاتھ کھڑے کرا لوگ کیا سن یہ پالٹی خراب تھی ہے فرمایا ارفعوا ایدیکم میرے صحابہ ہاتھ کھڑے سبحان اللہ ہاتھ کھڑے ہو گئے سرکار ہاتھ کھڑے کیتے صحابہ کرام ہاتھ کھڑے کرتے بیٹھے ساتن کئی دیر بیٹھے رہ گئے اور کیا کر دے وہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر کرو تھوڑا کئی دیر کر دے سے سرکار ہاتھ تلے رکھ دیتے آسانی رکھ دیتا سرکار عرض کی الحمدللہ اللہ تیرے حمد و ثنا کرے نا اللہم انک بعثتنی بہذہ الکلمۃ اللہ تجھے کو حق دا کلمہ دے کے بھیجا ہمیں وہ امرتنی بہا تو نے حکم کیتا ہمیں میں تیرا وعدہ پورا کیتے ووعدتنی
وعدتنی علیہ الجنہ، تیرا وعدہ جنت ہے، اسا تیرا وعدہ پورا کیتے، تو سارا وعدہ پورا کر، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدے خلافی نہیں کردا۔ ابو سنو کلمہ پڑھا تو کیا برکت، ہاتھ بلند کرم دی کیا برکت، فرمایا میرے صحابہ جیا کا ابشروا فإن اللہ تعالی غفر لکم، تو خوشخبری ہوئی اللہ تو بخش دیتے۔ سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ کے بڑی سبحان اللہ کے یار، یہ ٹائم دی پریشانی ہے، ٹائم جلدی مقام ہے، تو میں کو لوگ ہون بھی آندا ہے تو جو ہے نہیں تو جب میں شاکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے، شاکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے، سارے حال تے کرم ہزار تھشن، صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار تھشن، ہوشی کہا دی گرمی دی معاشر دے، ہوشی کہاں دی گرمی دی معاشر دے، اور جلوہ گر سرکار تھشن، جن شاکر شہرے پردے ہیں، شہید لب حلشن بھیڑے پار۔ برانے کار کے رب دا نام برانے کرنا بڑا سوال، اور جو ہے اب ایک سوال ہے اے شبی کہ یارویں تے میلاد تے ختم تے درود کتے ثابت ہے، ٹائم ٹیبل ہے کہ بلا کوئی کتاب نہ پڑھ سکتے، قبر کے عبرتناک قبر کے مناظر، موبائل سے نوٹ کر لو، قبر کے عبرتناک مناظر کتوں چھپی ہے، ملتان گل گشت جامعہ قاسم العلوم ملتان شریف مفتی محمود احمد دیوبندی صاحب، ادھر بیٹھے ہوئے شرح صدور کا ترجمہ کیتا ہے، شرح صدور کتاب امام سیوطی پاک، امام سیوطی پاک نے 75 دفعہ حضور کا جاگد دیدار نصیب ہے، انہوں نے کتاب لکھی شرح صدور، انہوں نے ترجمہ دیوبندی علماء نے کیتا ہے، یہ کتاب صفحہ نمبر 283 پہ، صفحہ نمبر 283 حضور کی حدیث ہے، میرے کریمہ کا فرمایا میرے صحابہ جی آقا میں ہر جمعرات کو روح گھر آؤں، کیا دیے ہر جمعرات کو روح گھر آن دیے، آ کے رون دی، 1000 دفعہ آواز مرے دیے، توجہ 1000 دفعہ آواز لے دیے، میرے گھر والے اسا بہوں کو چھوڑ گئے، اسا کیا سر باسے کیتا ہے، نہیں سمجھے گا کو، اسا بہوں کو چھوڑ گئے ہیں، تو سر باسے کیا کیتا ہے، توجہ اگر آگا دیا ہو تو سر باسے کیا توجہ ہے جی، وہ کیا دی افسوس، بس ہم پر رحم کرو، تم پر اللہ رحم کرے گا، نہ بند رکھو ہم سے اپنی دعا، توجہ نہ بند رکھو ہم سے اپنی دعا اور صدقہ اور تسبیح، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اس سے پہلے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، افسوس شرمندگی، اے اللہ کے بندو ہمارا کلام سنو اور ہم کو نہ بھولو، تم جانتے ہو یہ جو مجھے مکان جو آج تمہارے قبضے میں ہے کل کے دن ہمارے قبضے میں تھا، ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیتے تھے، بس وہ مال ہم پر بلا مصیبت ہو گیا، دوسرے لوگ اس سے نفع لے رہے ہیں، اس کا حساب عذاب ہم پر ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا ہر ایک روح 1000 بار مردوں کو اور 1000 بار عورتوں کو پکارتی ہے، کیا کہتی ہے، مہربانی کرو ہم پر درہم سے یا روٹی سے، میں بڑی گل دیکھ لو، پیسہ خرچ کرو یا لنگر، نہیں سمجھے گا دیا، سمجھا کہ نا، درہم سے یا روٹی سے ہم پر رحم کرو۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں سرکار بھی رو پڑے ہم بھی، تو چلے پتا کہ جمعرات ثابت ہے، یہ جھیڑا چنگا نہیں ہونا، پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اور جو ہے ابو صحابہ کرام نے پوچھا ہے، ایک برادے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشا صدابی سے پڑھا ہے، ایک برادے ادب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ماشا ہر بندے کو آپ عمل کا مان دے، بے عمل کام نہیں آتا۔ ابو سنو اگلی حدیث، ابو ہریرہ پاک فرمائے سرکار فرمایا میت پر پہلے دن اور پہلی رات سے بھی زیادہ سخت وقت آتا ہے، تم لوگ صدقہ دے کر اپنی میت پر رحم کرو۔ لوگوں نے عرض کیا آقا اگر ہم صدقہ دینے کو کچھ نہ پائیں پھر کیا کریں؟ فرمایا میرا کرے 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے آیت الکرسی پڑھے، الہاکم التکاثر پڑھے ایک بار اور 11 دفعہ قل شریف پڑھے، 2 رکعتیں پوری نکال لے، کرنے کے بعد 70 مرتبہ محبوب کی ذات پہ درود بھیجے، اس میت کو ثواب تحفہ کر دے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس میت کی طرف سے 70 فرشتے بھیجتا ہے، ہر فرشتے کے ساتھ لباس اور تحفہ جنت کا ہوتا ہے۔ اللہ اس دعا اس نماز کی برکت سے، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرتا ہے، قبر کو کشا کرتا ہے۔ سواب پتا سکتے تھے عملی طور پر بھی فیلی طور پر نہیں،
قول طور پر لنگر ثابت ہوئے کئی کو اختلاف کتاب میرے سامنے حاضر ہے شاید میں چاہ دے بس گیا بلیا میں چاہ گیا اتنے پاک سنایا اور دل کی درد آیا میں کیا پتہ نہیں کون ہے ناظم چندی یہ مولوی جتنے بار کتاباں جاتے آگے میں تو حل فن گل کہہ رہی ہوں اس حق واسطے چاہ کے آیا یہ رسو کوئی غلط گل کی ہے ایک ڈھیر دا بچارا ہے ایک ڈھیر دا بچارا نہیں عقیدے دی گل ہے عقائد دی گل تو جو ہے نہیں تجھے فرمائی سبحان اللہ پرسوں والی بات میں ملتان مولوی کو فون کیتا ہے بڑا مفتی مشہور ہے میرے کسی بندے شک ہوا ہے کہ وہ مولوی آدھے انبیاء زندہ ہیں باقی سب مردہ ہو گئے میں کال کی نمبر میں کوئی ہے بھی کتاب لکھا ہوا ہے نام بھی یاد ہے اچھا جس مسئلہ کا میں جان کے مسئلہ میں فون کی طرح کشن پورا مسئلہ سمجھو کہ ایک عہد نامہ رکھنا قبر چھڑی رکھنا تے عہد نامہ تے برکات تے سیل اٹ لے کے رکھنا کیسے جائز کوئی وچ کیسے جائز کوئی میں اچھا کیوں سے اگر انبیاء معصوم ہیں باقی کوئی معصوم کہنے میں کہ صحابہ او مٹی ٹھیک ہے نعوذ باللہ اہل بیت او مٹی ٹھیک ہے میں کہ پنجر دا او مٹی ٹھیک ہے میں اولیاء کچھ نہیں بچدی سنے بیٹھے اور میں کہ بچہ بلا تو کہ مفتی بنائے تینوں کہ مفتی بنائے قرآن آتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو رب کی راہ میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والعلماء والشہداء والمؤذنین المحتسبین وحامۃ القرآن محبوب علماء لکھے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا انبیاء کا جسم علماء کا جسم شہداء کا جسم اور ثواب کی نیت پر اذان پڑھنے والا اس کا جسم وہ حامل القرآن وہ حافظ القرآن قرآن کو سینے میں اٹھانے والا ان پاک ذاتوں کو مٹی نہیں کھا سکتی مٹی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اور جو ہے اور جو ہے انشاءاللہ ایک حدیث بھائی سن لیجیے کہیں میرے دوست بھائی دا سارے بھائی بزرگ کثیر سے بہت قابل احترام ہو سارے مسلمان بھائی ہیں کسی نے کوئی سوال ہو میرے بسا میرے علم کے مطالعہ مطابق میں حل کر سب کوشش کر نہ ہر روزتے ہوئے میرے علماء مشاہد بیٹھے قرآن والے فصل حاضر ذکر ان کو اللہ تعالیٰ تو ان کو سمجھنا ہے تو پوچھو علماء کو صوفیاء کو پوچھو علماء کو پوچھو صوفیاء کو پوچھو علیکم بے مجالس علماء و اجتماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی ينزل القلب بالحکمت کما یخرج العقل المیدۃ بماء المطر علماء لکھے حدیث پاک میرے حدیث محبوب دی حدیث ہے علماء نال بیٹھے کرو تے اللہ والے دی صحبت بیٹھے کرو ان دی گفتگو سنا کرو آگا فائدہ کیا ملتی ہے جی اللہ تعالی بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کریں گے ان ہناں دے کٹھے ماہ نال بنجر دل متعدل زندہ سبحان اللہ کیا ہوں اس رات دے تارے دستے نے آج عرش سجایا جانا ہے عوام کافی آواز بڑی بہت کم ہے اس رات دے تارے دستے نے آج عرش سجایا جانا ہے غار میں رحمن والے نو مہمان بلایا جانا جبریل جا کے یار لیا کل نبیاں دا سردار لیا من نال فرشتے قطار لیا ان نال دکھایا جانا ہے کر چانا سات آسمانا تے ہوے قبضہ نندر انسانا تے کر حکم دیو دربانا تے محبوب سجایا جانا ہے کی عرض کلیموں نے دید کرا کی عرض کلیموں نے دید کرا اکھی شکتیاں آج عید کرا میں جلوہ یار مزید کرا میں جلوہ یار مزید کرا عید پردہ چایا جانا ہے سبحان کے کھلونا ارمان دکھ لگا بیٹے سبحان اللہ محمد یہ سبحان اللہ میرے بارے گئے نہیں میں ان سبحان اللہ کو پیرانے خود بڑھاوا سبحان کے کھلونا نبیان اگر سنی برے کو ہم نے کسے میں کسے گھٹ جان کرنا سب ٹائم دو 5 گھنٹے بعد چھوڑو سکو اسا بڑے مفتی پڑے بڑے مناظر ہیں اس ہم تو کھان دے ہیں مدد سب کوئی سنے سب کوئی سنتے نہیں صحیح ہے میرا دل کہتے ہم 5 گھنٹے بہت اب سناواں ہیں
تے بل نیند جاوے الہی نبی دے سفینے چ ہوواں پرونا سیندا مہینے چ ہوواں اکھ میٹا تے ہووے گھر میرا اکھ بھالا تے بیٹھا متی صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رحمل کے بہنا ولیاں نے اپنا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رحمل کے بہنا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیانو محبوب دا سارے عرشیانو دیدار کرایا آخری حدیث پاک آپ کے صحابہ میلاد منائے ایک سوال ہے نیٹ دو کہ صحابہ جھنڈے چاہتے ہیں صحابہ دیگا بگائیں توجہ ہے صحابہ کرام سرکار صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی عید ہوتی تھی اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے ہیں چاند محمد و ستارے ہیں صحابہ میں کملا اس نے کپڑے پورے کہنا جھنڈے کی نہیں مناوے امیر حمزہ پاک میدان کو دے آرام فرمائے کپڑا سر لکانوں پیر ننگے پیر لکانوں شر ننگا کپڑے پورے کہنا ہے تو جو ہے نہیں تو جو فرمائی میدان بدر دے اندر سرکار چچا عباس پاک دی قمیض کپڑے پھٹ گئے تے کئی صحابہ دے کپڑے پورے نہ آئے عبداللہ بن ابی کو کپڑے مانگ کے پوائے تو انہاں بدلہ میرے آقا نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیتا کیا دیتا تو میں اشارہ کر گیا ایک علیحدہ معاملہ ہے کپڑے پورے کہنا ہے ایک گٹ کا رگڑ کے کھجور دا پیس کے کھاندے ہیں صحابہ اور کی دے گا بکا میں کہ انہیں سرکار دے میلاد کیتے جہاد کر کے انہیں میلاد کیتے قرآن پڑھ کے انہیں میلاد کیتے روزے رکھ کے انہیں میلاد کیتے درود پڑھ کے انہیں میلاد کیتے مولود پڑھ کے انہیں میلاد کیتے دیدار مصطفیٰ اب اس کو یہ کیا سوچ مان جن ہے لنگر صحابہ کرام نہیں پکایا کہیں صحابہ کرام محفل بنی حدود میلاد کی آخر حدیث پاک دیر تھرے سبحان اللہ حدیث سماعت کرو بما روایت سنتنا تو جو ہے ان ابی سعید الخدری ایک ریکارڈ کر دیا پورے علاقے کے علماء کو ہر مختلف فرقے کے علماء کو چیلنج کو رد کر دے ہاں جی ان ابی سعید الخدری قال خرج معاویہ على حلقة في المسجد فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه یہ حدیث سماعت کرو ختم کر دیں فقال ما اجلسكم قال قالوا جلسنا نذكر الله توجہ نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا بك توجہ ہے دو میں الفاظ کیا ہے موجود ہے ومن به علينا ومن علينا بك توجہ قال لا ما اجلسكم الا ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني إن الله تعالى عز وجل جل جلاله يباهي بكم الملائكة ابو سعید خدری راضی فرمائے سرکار کریم آقا وقت نبی پاک کے آئے صحابہ کرام جمعت بنا کے مدنی جماعت بنا کے بیٹھے سرکار تشریف پھیرن وہ میرے صحابہ کیا کرتے بیٹھے گئے تو جو ہے میرے صحابہ یہ مبارک باجد حقدار چودھری صاحب میرا خوش آمد انہیں ساری کئی سے بڑا میں کلپ کھڑے ہیں بڑے پیچیدہ کلپ میں علم نہیں ہوں گے ورنہ تحقیق کا دم رب دیں ساری کلپ میری کافی ہوتا وہی کر رہے ہیں تو جو ہے خوش آمد نہیں کر رہا میں ایک حدیث تاکہ میں کو بنا پہلے کھڑی ہے حالانکہ میری پڑھی ہوئی ایک مکمل میری کتاب مطالعے میں تو جو ہے جی اور میں کتاب کھولی نہ مل گئی ہے صحابہ کرام بیٹھے مسجد نبوی کے اندر سرکار آ گئے تو میں کیا بیٹھے کریں گے کیا بیٹھے کریں گے اب سنو صحابہ عرض کے حضور جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام اسعیم واسطے بیٹھے ہیں خدا کو یاد کریں خدا کو یاد کرتے بیٹھے ہیں تعریف کرتے بیٹھے ہیں اس واسطے ومنا علینا دیکھا اللہ پاک نے تہاڈے صدقے نال سب اسلام جامع حدیث ہے ذکر خدا کی ذکر مصطفیٰ کی میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور کی شان دسو حضور کا مقام دسو حضور کا فرمان دسو اور جو ہے میں اسی واسطے بیٹھے ہیں کہ ذکر خدا کرتے بیٹھے ہیں تو تمہارے ذکر جناب ہے تمہاری وجہ کو رب صاحب کو ایمان دیتا ہے تمہاری وجہ کو رب صاحب کو یہ میلاد پڑھتے بیٹھے میلاد کا ہونا ذکر مصطفیٰ کرنا مسجد بھی جگہ صحابہ کرام مصحابہ تے ذکر مصطفیٰ کرتے بیٹھے ہیں جی توجہ فرماؤ اللہ اکبر میرے آقا فرمائے میرے صحابہ قسم دے دے
اس گال قسم لینے میں ہی واسطے بیٹھے رہے. اب سنو صحابہ نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک, اللہ دی قسم اس واسطے بیٹھے ہیں ذکر خدا کرتے بیٹھے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرتے بیٹھے ہیں. اب میرے آقا نے کیا کیا فرمایا اما انی لم استحلفتم تہمۃ لکم, میرے صحابہ یہ واسطے قسم نہیں چوائی کہ میں کو تو یقین کہنا یقین ہا نہ مزید اعتبار ہو گئے, مزید پختگی ہو گئی, مزید عمدگی ہو گئی. اب سنو ہمارے میرے صحابہ اگر ذکر مصطفیٰ کرتے بیٹھے ہو, ذکر خدا کرتے بیٹھے ہو اور فارغ نہ بنو, خالی نہ بنو. ولکنہم اتانی حسب توجہ, ولکنہ اتانی توجہ, ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. اگر میلاد کرنا ناجائز ہو گیا تو سماعت کر. ہمیں میرے صحابہ ہوئے ابھی جبریل میرے کو آئے خوشخبری دے گئے کیا ہو گئے آقا تمہارے غلام کٹھے تھے بیٹھے کیا کوئی یاد کتنی بیٹھے اللہ ملائکہ بیٹھے خوش واحد اللہ سب حاضر کو